اور یقیناً یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر وہ قرعہ اندازی میں شریک ہوئے اور قرعے میں مغلوب ہوئے۔ پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ چنانچہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ اس دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ پھر ہم نے انہیں ایسی حالت میں ایک کھلے میدان میں لا کر ڈال دیا کہ وہ بیمار تھے، اور ان کے اوپر ایک بیل دار درخت اگا دیا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ پھر وہ ایمان لے آئے تھے، اس لیے ہم نے انہیں ایک زمانے تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اب ان مکے کے مشرکوں سے پوچھو کہ کیا اے پیغمبر تمہارے رب کے حصے میں تو بیٹیاں آئی ہیں اور خود ان کے حصے میں بیٹے، یا پھر جب ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا تھا تو کیا یہ دیکھ رہے تھے؟ یاد رکھو یہ اپنی من گھڑت بات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اور یہ لوگ یقینی طور پر جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں پسند کی ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا انصاف کرتے ہو؟ بھلا کیا تم اتنا بھی دھیان نہیں دیتے؟ یا اگر تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسبی رشتہ داری بنا رکھی ہے، حالانکہ خود جنات کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ لوگ مجرم بن کر پیش ہوں گے، کیونکہ جو باتیں یہ بناتے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے۔ البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے محفوظ رہیں گے، کیونکہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے سوائے ایسے شخص کے جو دوزخ میں جلنے والا ہو۔ اور فرشتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صف باندھے رہتے ہیں، اور ہم تو اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ کافر لوگ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پچھلے لوگوں کی طرح کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم بھی ضرور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہوتے۔ پھر بھی انہوں نے کفر کی روش اپنائی ہے، اس لیے انہیں سب پتہ چل جائے گا، اور ہم پہلے ہی اپنے پیغمبر بندوں کے بارے میں یہ بات طے کر چکے ہیں کہ یقینی طور پر ان کی مدد کی جائے گی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لشکر کے لوگ ہی غالب رہتے ہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ اور انہیں دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ بھلا کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ سو جب وہ ان کے صحن میں آ اترے گا تو جن لوگوں کو خبردار کیا جا چکا تھا ان کی وہ صبح بہت بری صبح ہوگی، اور تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ تمہارا پروردگار عزت کا مالک ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور سلام پیغمبروں پر، اور تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی۔ آیت نمبر 140۔ تفسیر۔ حضرت یونس کا واقعہ اختصار کے ساتھ سورۃ یونس 10:98 میں بھی گزر چکا ہے، اور سورۃ انبیاء 21:87 میں بھی۔ وہ عراق کے شہر نینوا میں بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے ایک عرصے تک اپنی قوم کو ایمان لانے کی دعوت دی، اور جب وہ نہ مانی تو انہیں متنبع کر دی کہ اب تم پر 3 دن کے اندر اندر عذاب آ کر رہے گا۔ قوم کے لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ حضرت یونس چونکہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے اگر وہ بستی سے چلے جاتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت یونس اللہ تعالیٰ کے حکم سے بستی چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ ادھر بستی کے لوگوں نے جب دیکھا کہ آپ بستی میں نہیں ہیں اور کچھ عذاب کے آثار بھی محسوس کیے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ توبہ کی، جس کے نتیجے میں ان سے عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس کو ان کی توبہ کا حال معلوم نہیں تھا، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ 3 دن گزر گئے اور عذاب نہیں آیا تو انہیں ڈر ہو کہ اگر میں بستی میں واپس جاؤں گا تو بستی والے مجھے جھوٹا بنائیں گے، اور اندیشہ یہ بھی تھا کہ جھوٹا سمجھ کر قتل نہ کر دیں۔ اس لیے اس خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہی وہ اپنی بستی میں جانے کے بجائے سمندر کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔
और एक किश्ती में सवार हो गए जो आदमियों से भरी हुई थी। अल्लाह ताला के एक जलील अलकदर पैगंबर होने की वजह से अल्लाह ताला को आपकी ये बात पसंद नहीं आई कि आप अल्लाह ताला का हुक्म आने से पहले बस्ती को छोड़कर क्यों चले गए। बड़े लोगों की मामूली चौक पर भी गिरफ्त होती है, इसलिए अल्लाह ताला का करना ऐसा हवा कि वो किश्ती वजन ज्यादा होने की वजह से डिब्बने के करीब आ गई और कुरा अंदाजी की गई कि एक शख्स को किश्ती से बाहर पानी में उतारा जाए। कई मर्तबा कुरा डाला गया और हर बार कुरे में इन्हीं का नाम निकला, चुनाचे इन्हें पानी में फेंक दिया गया। जहां अल्लाह ताला के हुक्म से एक बड़ी मछली आपकी मुंतजिर थी, उसने आपको निगल लिया और आप कुछ अरसे मछली के पीठ में रहे, जैसा कि सूरत अनबिया में गुजरा है। वहां आप ये तस्बीह पढ़ते रहे कि आयत नंबर 145। तफसीर। तस्बीह पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वो इन्हें एक खले मैदान के किनारे लौकर डाल दे, चुनाचे ऐसा ही हुआ। उस वक्त हजरत यूनुस बहुत कमजोर हो चुके थे और बाज रिवायात में है कि उनके जिस्म पर बाल नहीं रहे थे। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक दरख्त उगाया। बाज रिवायात में है कि वो कद्दू का दरख्त था, इससे इन्हें साया भी हासिल हुआ और शायद इसके फल को अल्लाह ताला ने उनके लिए इलाज भी बना दी। नीज वहाँ एक बकरी भेज दी गई जिसका आप दूध पीते रहे, यहाँ तक कि तंदुरुस्त हो गए। आयत नंबर 148। तफसीर। जैसा कि ऊपर अर्ज किया गया और सूरत यूनुस 98 में भी गुजर चुका है। हजरत यूनुस की कौम अजाब के आसार देखकर अजाब आने से पहले ही ईमान ले आई थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उनसे अजाब को हटा दिया था और वो ईमान लाकर एक अरसे तक जिंदा रहे। आयत नंबर 149। तफसीर। जैसा कि सूरत के शुरू में अर्ज किया गया, मक्का मुकर्रमा के बुत परस्त फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहा करते थे। यहाँ से उनके इस बेहुदा अकीदे की तरदीद हो रही है। ये बुत परस्त अपने लिए बेटियों को पसंद नहीं करते थे, बल्कि उनमें से कुछ लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। अल्लाह ताला अव्वल तो ये फरमा रहे हैं कि ये कैसे गजब की बात है कि तुम अपने लिए तो बेटियों को नापसंद करते हो और अल्लाह ताला के लिए बेटियों का अकीदा रखते हो। फिर आगे फरमाया है कि अल्लाह ताला को किसी औलाद की जरूरत नहीं है, ना बेटों की ना बेटियों की। आयत नंबर 158। तफसीर। ये इन मुशरिकीन के एक और बेहुदा अकीदे की तरदीद है। वो ये कहा करते थे कि जन्नत के सरदारों की बेटियां फरिश्तों की माएँ हैं, गोया अलियास बालला वो अल्लाह ताला की बीवियां हैं। आयत नंबर 166। तफसीर। यानी खुद फरिश्ते तो अपने आप को अल्लाह ताला की बेटियां नहीं कहते, बल्कि अपनी बंदगी का इजहार करते हैं। आयत नंबर 169। तफसीर। हज़रत की तशरीफ आवरी से पहले ये बुत परस्त यहूदियों और ईसाइयों से ये कहते थे कि अगर हम पर कोई आसमानी किताब उतरी तो हम तुमसे ज्यादा इसको मानकर इस पर अमल करेंगे। यही मजमून सूरत फातिर में भी गुजरा है। आयत नंबर 176। तफसीर। किफार हज़रत से मजाक कराने के अंदाज में कहा करते थे कि आप जिस अजाब से हमें डराते हैं वो अभी जल्दी क्यों नहीं आ जाता। कुरान के उर्दू और हिंदी तर्जुमा और तफसीर के खूबसूरत ईमान अफरोज वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल कुरान दीन और दुनिया ऐप को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।